میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے متعلق واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ، خوش ہو کے بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسری سنہ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا، جس نے بنی حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمامہ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حکم کی تعمیل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے آزادی کے انعام سے نوازیں تو ایک شکر گزار کے لیے انعام ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جتنا چاہیں بتا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گفتگو کر کے چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، اور تیسرے روز بھی اسی طرح سوال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، چنانچہ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس واقعے سے پہلے ثمامہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سنا تو بہت کچھ تھا، لیکن جب بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا مشاہدہ کیا تو بے حد متاثر ہوئے، اور مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکل کر قریب ہی ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں غسل کر کے پاک و صاف ہونے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ گڑ پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا اخلاق تھا ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک قیدی کے پاس خود جا کر اس کا حال احوال دریافت فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل الاخلاق تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، غلام ہو یا آقا، قیدی ہو یا آزاد، عورت ہو یا مرد، ہر ایک کے ساتھ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی برتاؤ عمدہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اجنبی اپنائیت محسوس کرتے، کفار اسلام قبول کر لیتے، اور جان کے دشمن جان کی حفاظت کرنے والے بن جایا کرتے تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کریمانہ اخلاق ہر ایک مسلمان کو اپنانے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ حال ہے کہ انجان لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا تو دور کی بات، اپنے پڑوسیوں بلکہ والدین، بھائی بہنوں یا بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمارا رویہ ہر کسی کے ساتھ بالخصوص پڑوسیوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہماری کوشش یہی ہو کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ حسن اخلاق بہت ہی خوبصورت اور عمدہ صفت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس شخص کے اخلاق جس قدر عمدہ اور اچھے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں اسے اتنا ہی بہترین شخص کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت سیدنا سامورہ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بہترین اخلاق والے کو بروز قیامت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے انسانوں سمیت تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ، احسن و اکمل جس ذات کو بنایا ہے وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جن کے ان گنت اوصاف حمیدہ اور بے شمار بے مثل کمالات جلیلہ میں سے ایک وصف مبارک خلق عظیم بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر تمام اوصاف و کمالات کی طرح حسن اخلاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اخلاق حسنہ اور اچھے اعمال کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو تمام کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب فرمائی اور زندگی کے تمام شعبوں پر اسے نافذ کیا اور ہر طرح کے حالات میں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ آج سے تقریباً 1400 برس پہلے جب ہر طرف بد عملی اور بد اخلاقی کا دورہ تھا، انسان ایک دوسرے کے دشمن تھے، گویا دنیا میں امن اور محبت کا وجود مٹ چکا تھا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اپنے اخلاق کریمانہ سے امن اور سلامتی کا پیغام عام فرما رہے تھے۔
اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ دشمنان رسول نے قرآن کی زبان سے یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا آفتاب سے زیادہ روشن اس حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی یہ اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقیات کا ایسا حسین پیکر تھے کہ خود اللہ پاک نے یہ فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخاوت، اثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر، قناعت، نرم گفتگو، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع، انکساری اور حیا داری کے اتنے بلند مراتب پر فائز ہیں جس تک کسی اور کی رسائی ممکن نہیں ہے، کہ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں البتہ اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور اس سے مواخذہ یعنی پوچھ گچھ فرماتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی بیمار پرسی فرماتے، غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان گھل مل کر نشست فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے اور اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ نیز گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ ذات جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، جس کی ایسی سادگی کے گھر کے کام کاج خود کرے، خادموں اور غلاموں کے ساتھ کھانا تناول کر لیں، گھر کے کاموں میں خادموں کی مدد کریں، سواری پر اپنے ساتھ خادم کو بٹھا لیا کریں، غریبوں کی دعوت کو قبول کریں اور باخوشی تشریف لے جائیں، یہ سب ایسے امور ہیں کہ ان کے متعلق سن کر بے ساختہ زبان پر یہ شعر آ جاتا ہے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو، قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو اللہ پاک کے خوف کی تلقین فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے، بری چیزوں کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے،
لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے۔ جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم بردبار، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا اور نہ کسی کی تذلیل یعنی بے عزتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی یعنی اس کی غلطی کو چھپایا جاتا۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چہرے پر نظر نہ گاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ سلام میں پہل فرماتے، بچوں کو بھی سلام کرتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں فرماتے۔ اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، اکثر قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھتے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے معاف فرما دیا کرتے۔ گفتگو میں نرمی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اس قدر ٹھہراؤ ہوتا کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا۔ طبیعت میں نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے تھے، نہ چلاتے، سخت گفتگو نہ فرماتے، کسی کو عیب نہ لگاتے، بخل نہ فرماتے۔ اپنی ذات والا کو بالخصوص 3 چیزوں جھگڑے، تکبر اور بیکار باتوں سے بچا کر رکھتے۔ کسی کا عیب تلاش نہ کرتے، صرف وہی بات کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں باعث ثواب ہو۔ مسافر یا اجنبی آدمی کے سخت کلامی بھرے سوال پر بھی صبر فرماتے، کسی کی بات کو نہ کاٹتے۔ البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے اٹھ جاتے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی، کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر بھی آرام فرما لیتے۔ کبھی کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ ہوں تو سننے نہ لگاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے یعنی موقع کی مناسبت سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ پاک اخلاق مصطفیٰ کے طفیل ہمیں بھی اچھے اخلاق سے آراستہ کامل مسلمان بنائے اور تادم حیات دعوت اسلامی سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔